بہت سارے ہندوؤں سے کہتے سنا ہوں کہ سناتن دھرم ہندو دھرم اگر دھرم ہے تو پھر یہ ہندوستان تک ہی محدود کیوں ہے، سمٹا ہوا کیوں ہے؟ اگر اس میں سچائی ہوتی یا دنیا کا پراچین پرانا دھرم ہوتا یا کوئی دھرم ہوتا تو دوسرے ملک کے لوگ بھی جانتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں کوئی ایک آدمی تو ہوتا جاننے والا، ماننے والا، پہچاننے والا۔ کوئی بھی نہیں، دنیا بھر میں ایک بھی آدمی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا جو اس دھرم کو جانتا پہچانتا۔ اور تو اور کہ جتنے بھی ان کے دیوی دیوتا ہیں، بھگوان ہیں، سارے بھگوانوں کی پیدائش، جنم اسی ملک میں ہوا ہے۔ اور جتنے بھی ان دیوتاؤں کے رہنے کی جگہیں ہیں اور ان کے جو گرو ہیں، رشی ہیں، منی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو ان کے یہاں جتنے بھی دھارمک لوگ آتے ہیں اور جتنے بھی کروڑوں دیوی دیوتا ہے، اربوں ان کے یہاں رشی منی ہے، یہ سارے کے سارے ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے، ہندوستان ہی میں رہے۔ ان کا جنم استھان بھی ہندوستان ہے، مرن استھان بھی، رہن استھان بھی، سارا کا سارا ہندوستان ہی میں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات ہندو لوگ ہی اپنے پنڈتوں سے کرتے ہیں۔ تو پنڈتوں کا جواب بھی مختلف ملتا ہے۔ کوئی پنڈت کہتا ہے کہ دنیا کے لوگ بھلا گئے ہیں، اس کے پاس اب اس کے بارے میں کچھ گیان نہیں ہے، وہ سارے لوگ بھول گئے ہیں، بس ہم ہی لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ایک پنڈت کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ وہ بھارت ہی ہے، اس لیے سارے دیوتی دیوتا یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں رہتے ہیں، یہیں کے لوگوں پر دھیان دیتے ہیں۔ تو آپ کو اس وشے میں ان پنڈتوں سے یہی سب کچھ سننے دیکھنے کو ملے گا۔ تو اسی سے متعلق باتیں، یہ جو آپ کے سامنے اس پستک کی سوچی فہرست کھلی ہوئی ہے اس کو دیکھیں، اور بھی ساری کے ساری دھارمک پستکوں کی ساری سوچیاں دیکھنے، پستک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فہرست دیکھ لیں، سوچی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارا کھیل ہندوستان ہی کے اندر ہوا ہے۔ اگر صرف آپ سوچی پر دھیان دے دیں تو آپ کو ایک طرح سے یقین ہو جائے گا، اور چاہے ایک سناتنی اگر صحیح ذہن کا ہو، صحیح دماغ کا ہو، صحیح سوچ کا ہو، اس کے اندر عصبیت نہ ہو، پکشپات نہ ہو، انصاف ہو، تو وہ ضرور یہ کہے گا کہ یہ کوئی دھرم نہیں ہے، سناتن دھرم کوئی ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ برہمنوں کے ذریعہ تھوپا گیا ایک زبردستی کی چیز ہے۔ دیکھیں، سوچی صرف اس کے اندر نہیں ہے، ساری کی ساری دھارمک پستکوں کے اندر ہے۔ اور جتنی سوچی کے اندر جتنے بھی نام آئیں گے آپ کو، اور جتنی بھی جگہیں آپ کو ملیں گی، وہ ساری کی ساری جگہیں اسی ہندوستان کی ہے۔ بہت سی جگہوں کے نام ہے، بہت سے دریاؤں کے، بلکہ سارے دریاؤں کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے، اور دریا کا جو مہتو ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ تو کروڑوں اربوں کا لکھا ہے کہ اس کے علاوہ وہ جگہیں ہیں جو بہت پوتر ہیں اور اس کا تذکرہ نہیں آیا، وہ ساری کی ساری جگہیں آپ کو ہندوستان ہی کے اندر ملیں گی۔ بلکہ اس متسیہ پران کے اندر تو ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ یہ جو موکش ہے، سورگ ہے، نرک ہے، یہ سارے قانون اسی بھارت ورش کے رہنے والے لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے، باہر کے لوگوں پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تو شانتی سے سوچنے والی بات ہے کہ اگر دیوتا تھے، بھگوان تھے،
تو انہیں پوری دنیا کی خبر ہونی چاہیے، انہیں پوری دنیا کے لوگوں کا بھگوان ہونا چاہیے، دیوتا ہونا چاہیے، انہیں تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جانا چاہیے، یونان جانا چاہیے، مصر جانا چاہیے، روم جانا چاہیے، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، ان علاقوں کی خبر ہونی چاہیے، کچھ دن وہاں بھی رہنا چاہیے۔ تو یہ چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اب یہاں دیکھیں، اگر صرف فہرست جو میں سوچی آپ کے سامنے سے گزار رہا ہوں، آپ صرف ان سوچیوں پر نظر رکھیں تو آپ کو یہ دیکھیں جو بھی ہے، یہ پروروا ہے یا کیا ہے، یہ ساری کے سارے ونش ہے، ساری کی ساری نسل جو ہے وہ ہندوستان ہی کے اندر ہے۔ جتنی لڑائیاں ہوئی ہے، تارکا سوربد ہے، یہ دیوتاؤں اور دانوں میں گھماسان یدھ، یہ سارے کے سارے یدھ ہندوستان ہی کے اندر لڑے گئے ہیں۔ ان کی ساری پستکیں ہندوستان کے اندر ہی تک محدود ہیں، سب کچھ۔ یہ تریپور داہ کا ورتانت اور بھی ندی نالے جتنے ہیں سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات بھی تو خیر یوں ہی آگے میں یوں ہی فہرست جو ہے نکال کے آپ کے سامنے پورا گھما دیا۔ بس مجھ کو یہ دکھانا تھا کہ دیوی دیوتا لاکھوں کروڑوں اربوں رشی منی سب کے سب ہندوستان ہی کے اندر رہ گئے، یہاں سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو یہ لوگ ایک طرح سے یوں سمجھے کہ اگر دھرم بھی مانتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دھرم وہ ہندوستان تک ہی رہے، باہر نہ جائے، لوگ باہر کے لوگ موکش پراپت نہ کریں، سورگ پراپت نہ کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی بات آپ کے سامنے نکل کے آئے گی کہ کچھ نہیں ہے، بس برہمنوں کا قبضہ ہو گیا، برہمن کی طاقت کچھ لوگوں پر آ گئی تو ان کو غلام بنا کر کے ان کے ساتھ جس طرح سے بن پڑا، ظلم زیادتی کر کے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو یہی ہے اصل میں ہندو دھرم کی حقیقت، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔